الدلالۃ التضمنیۃ والالتزامیۃ لا توجدان بدون المطابقۃ وذلك لأن الجزء لا يتصور بدون الكل وكذا اللازم بدون الملزوم والتابع لا يوجد بدون المتبوع والمطابقة قد توجد بدون احتمال جواز أن يوزع اللفظ لمعنى بسيط لا جزء له ولا لازم له فإن قلت لا نسلم أن يوجد معنى لا لازم له فإن لكل معنى لازما البتة وأقله أنه ليس غيره. قلنا المراد باللازم هو اللازم البين الذي ينتقل الذهن من الملزوم إليه وقولك ليس غيره ليس من اللوازم البينة لأن كثيرا ما نتصور المعاني ولا يخطر ببالنا معنى الغير فضلا عن كونه ليس غيره. یہاں تک کہ عبارت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دلالت وضعیہ لفظیہ کی جو ہم نے 3 قسمیں پڑھی تھی، دلالت وضعیہ لفظیہ کی، نمبر 1 دلالت مطابقی یعنی لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے، نمبر 2 دلالت تضمنی یعنی لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرے، اور نمبر 3 دلالت التزامی یعنی لفظ اپنے معنی موضوع لہو پر دلالت نہ کرے بلکہ معنی موضوع لہو سے خارج کسی اور معنی پر دلالت کرے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے 3 قسمیں دلالت مطابقی کی پڑھی تھی، دلالت وضعیہ لفظیہ کی پڑھی تھی، مطابقی، تضمنی اور التزامی. بولیے کون کون سی دلالت؟ مطابقی، تضمنی اور التزامی. جی، تو اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ دلالت تضمنی اور دلالت التزامی یہ بغیر دلالت مطابقی کے نہیں پائے جائیں گے. یعنی جب ہم یہ کہیں گے کہ فلاں لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر یا اپنے معنی موضوع لہو کے خارج معنی پر دلالت کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس لفظ کا کوئی نہ کوئی معنی ایسا بھی ہوگا جو پورا معنی موضوع لہو ہوگا، جبھی تو خارج پر یا جز پر دلالت کرے گا. مثال کے طور پر جو ہے آپ چھری بولتے ہیں کہ میں نے چھری پکڑی، تو آپ مکمل چھری نہیں پکڑتے ہیں بلکہ چھری کا دستہ پکڑتے ہیں. تو یہاں پہ چھری بول کر کے آپ نے دلالت تضمنی کے طور پر جزء معنی موضوع لہو مراد لیا، معنی موضوع لہو کا جز مراد لیا. ٹھیک ہے، سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ لیکن لفظ چھری کا ایک معنی مطابقی بھی ہے نا، کہ لفظ چھری کا مطابقی معنی کیا ہے؟ پوری چھری، دھار اور دستہ دونوں ملا کر کے. لیکن جب آپ کہتے ہو کہ میں نے چھری پکڑی، ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس مثال میں کہ میں نے چھری پکڑی، لفظ چھری کی دلالت معنی موضوع لہو کے جز پر ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی آ رہی ہے نا کہ چھری کا ایک معنی مطابقی بھی ہے اور وہ ہے پوری چھری. یا جب آپ کہتے ہو کہ فلاں شخص میٹھی چھری ہے، تو یہاں پہ چھری سے نہ تو آپ نے پورا معنی موضوع لہو مراد لیا، نہ تو معنی موضوع لہو کا ایک حصہ مراد لیا، بلکہ کیا معنی مراد لیا؟ یہ کون سی دلالت ہوگی؟ فلاں شخص میٹھی چھری ہے، مطابقی ہوگی کہ تضمنی ہوگی کہ التزامی ہوگی یہ دلالت؟ عجیب طلبہ. ارے کسی کو چھری جب ہم کہتے تو وہ حقیقت میں چھری رہتا ہے کیا؟ لوہے کا بنا ہوا وہ شخص رہتا ہے کیا؟ بے وقوف وہ سمجھتے نہیں، اور جلدی سے ہاتھ ہو گئی. بالکل چھری کا معنی حقیقی سمجھ رہے ہیں، معنی حقیقی جو لوہے کا بنا رہتا ہے، اس میں لکڑی کا مٹھا لگا رہتا ہے یا پلاسٹک کا، وہ ہے چھری کا معنی حقیقی، پورا معنی موضوع لہو. تو جب آپ چھری بول کر کے وہ پورا معنی موضوع لہو لیں مراد، یہ دلالت مطابقی ہوگی. اور اگر چھری بول کر کے ایک کوئی اس کا حصہ مراد لیں، جیسے آپ کہتے ہو میں نے چھری پکڑا، تو ہاتھ سے کیا پوری چھری پکڑتے ہو کہ صرف آدھی چھری پکڑتے ہو؟ آپ کے ہاتھ میں پوری چھری سما جاتی ہے یا آدھی چھری سماتی ہے؟ نہیں، وہ محض چھری کا سرا ہمارے ہاتھ میں رہتا ہے. ہاں تو آدھی چھری نا، پوری چھری نہیں آتی نا ہاتھ کے اندر. تو اس جملے میں کہ میں نے چھری پکڑی ہے، چھری کی دلالت اپنے پورے معنی موضوع لہو پر ہو رہی ہے کہ معنی موضوع لہو کے جز پر ہو رہی ہے؟ پورے معنی موضوع لہو. عجیب بے وقوف آدمی ہو یار، پورے معنی موضوع لہو پورے چھری پکڑتے ہو کیا؟ نہیں، پورے نہیں ہو رہی استاد صاحب،
موضوع لہو کے جز پر ہو رہی ہے. یہ دلالت کون سی ہوگی؟ اس دلالت کو کہا جائے گا دلالت تضمنی. کیا کہا جائے گا؟ دلالت تضمنی ہوگی استاد. اور اگر کسی آدمی کو کہتے ہو کہ وہ آدمی چھری ہے، وہ آدمی میٹھی چھری ہے، تو یہاں چھری کی دلالت معنی مطابقی کے طور پر یا تضمنی طور پر نہیں ہو رہی ہے، بلکہ چھری بول کر کے مراد یہ لیتے ہیں کہ وہ آدمی جو ہے نا برابر ہے نہیں، درست آدمی نہیں ہے. جیسے چھری سے کاٹنے کا کام کیا جاتا ہے، اسی وہ آدمی رشتے کو کاٹتا ہے، دو لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کرواتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہاں چھری کا نہ تو پورا چھری مراد ہے، نہ آدھی چھری مراد ہے، بلکہ کوئی خارج معنی مراد ہے وہاں چھری سے. بات بھیجے میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص میٹھی چھری ہے، تو وہاں چھری کا نہ تو معنی مطابقی مراد ہے، نہ معنی تضمنی مراد ہے، بلکہ معنی التزامی مراد ہے. کون سا معنی مراد ہے؟ معنی التزامی کا مطلب ہوتا ہے کہ لفظ کے لیے جو ڈکشنری اور لغت میں معنی بنایا گیا ہے وہ مراد نہ لیا جائے، بلکہ اس کا کوئی دوسرا معنی. جیسے بولتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے اپنے قوم کا شیر ہے، تو شیر تو جنگل کے شیر کو کہا جاتا ہے. تو لفظ کی وضع جب معنی موضوع لہو کو چھوڑ کر کے لفظ کا معنی، لفظ کا جو معنی موضوع لہو ہے وہ مراد نہ لیا جائے، نہ تو جزئی طور پر نہ کلی طور پر، بلکہ کوئی اور خارج معنی مراد لے لیا جائے، تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ یہ دلالت کون سی دلالت ہے؟ دلالت التزامی. کیا کہیں گے؟ دلالت التزامی. یہ تین دلالت ہم نے اس سے پہلے سمجھا چکا تھا پچھلے سبق میں. سمجھتے نہیں بات کو، پیچھے کی بات یاد نہیں رکھتے یار. اب بتایا جا رہا ہے کہ جہاں جہاں دلالتیں تین قسمیں ہو گئی، دلالت مطابقی، تضمنی، التزامی. اس سبق میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تضمنی اور التزامی یہ جو دو دلالت ہے نا، بغیر مطابقی کے نہیں پائی جائے گی. مطلب کیا؟ مطلب تضمنی والی دلالت اور التزامی والی دلالت اس وقت پائی جائے گی جبکہ دلالت مطابقی بھی پائی جائے. بغیر دلالت مطابقی کے تضمنی اور التزامی نہیں پائی جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ تضمن میں جو ہوتا ہے وہ معنی مطابقی کا جز ہوتا ہے، اور جز کل کے بغیر پایا جاتا ہے کیا؟ نہیں، جز کل کے بغیر کبھی نہیں پایا جائے گا. ٹھیک ہے؟ ارے کل ہوگا تبھی تو جز ہوگا. آپ کے پاس 100 روپے ہوگا تو اس کو نہ 50 روپے ہوگا، 1 روپے ہوگا، 2 روپے ہوگا. اور اسی طریقے سے جب دلالت التزامی بھی مطابقی کے بنا نہیں پائی جا سکتی ہے، کیونکہ التزامی کس کو کہتے ہیں؟ معنی مطابقی کے خارج معنی پر دلالت کرے. تو پہلے معنی مطابقی ہوگا تو نہ اس کا خارج معنی ہوگا. یہ جو دو دلالت ہے التزامی اور تضمنی، یہ دو دلالت بغیر مطابقی کے نہیں پائی جائے گی. اور دلالت مطابقی جو ہے بغیر التزامی کے پائی جا سکتی ہے، تضمنی کے پائی جا سکتی ہے. کیوں؟ ہم ایسا کر سکتے ہیں نا کہ چھری بولیں اور پوری چھری مراد لیں، آدھی چھری مراد نہ لیں، یا چھری کا کوئی دوسرا اور خارج معنی مراد نہ لیں. ہم ایسا کر سکتے ہیں. لیکن چھری سے جب آدھی چھری مراد لیں گے، چھری کا جز مراد لیں گے، تو کل بھی مراد لینا پڑے گا، تب جز مراد لیں گے. خارج معنی مراد لیں گے کب؟ جب ہم چھری کا اصل معنی سمجھیں گے. جیسے شیر کا خارج معنی کب لیں گے؟ جب ہمیں اس کا اوریجنل معنی پتہ ہو نا کہ شیر ایک بہادر جانور کو کہتے ہیں. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ میں نے آج اپنے گھر میں شیر کو دعوت دی ہے، تو مراد اس سے بہادر آدمی ہوتا ہے. تو شیر کی دلالت بہادر آدمی پر بھی ہوگی، لیکن اس سے پہلے لفظ شیر کی دلالت کس کے لیے ہوتی ہے؟ وضع کس کے لیے ہوتی ہے؟ جنگل کے جانور کے لیے. اگر اس کے لیے یہ لفظ وضع نہیں کیا جاتا تو بہادر کے معنی میں بھی استعمال نہیں ہوتا. اس کے لیے وضع کیا گیا تو بہادر کے معنی میں مستعمل ہے. تو دلالت تضمنی اور التزامی یہ بغیر مطابقی کے نہیں پائی جائے گی، مطابقی تضمنی اور التزامی کے بغیر پائی جا سکتی ہے. اب اس پر ایک باریک اعتراض کیا ہے؟ اب موٹی باتیں جب موٹے دماغ میں نہیں آتی ہے، باریک اعتراض کیا سمجھ میں آئے گا؟ پھر بھی میں بول دیتا ہوں. باریک اعتراض یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ دلالت مطابقی بغیر تضمنی اور التزامی کے نہیں پائے جا سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی آپ بولیں گے نا کہ یہ لفظ ہے اور اس کا یہ پورا معنی موضوع لہو ہے،
جیسے لفظ شیر بول کر کے آپ جنگل کا شیر مراد لیتی ہے، دلالت مطابقی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں دلالت التزامی بھی ہے، کہیں نہ کہیں دلالت التزامی بھی ہے، اس لیے یہ آپ کا کہنا کہ دلالت مطابقی بغیر التزامی کے نہیں پائی جا سکتی ہے یہ درست نہیں ہے۔ کیسے دلالت التزامی بھی ہے اس کے اندر؟ تو کہتے ہیں کہ شیر کا ایک معنی مطابقی تو وہی ہے جنگل کا شیر، اور اس کا ایک لازم معنی بھی ہے، اور وہ ہے کہ شیر سے مراد لیسا غیر ہے، لیسا غیرہو ہے۔ شیر سے مراد کیا ہے؟ بولیے، کم سے کم لفظ تو دہرا دیجئے۔ لیسا غیرہو، لیسا غیرہو کا مطلب شیر کا معنی شیر ہے، اس کا غیر نہیں ہے، یہ لازم ہے ہر معنی کے لیے۔ تو لزومی معنی تو پایا گیا، اس کو یہ چیز لازم ہے۔ شیر سے جب آپ نے جانور شیر مراد لیا تو اس کا معنی مطابقی ہے، اور اس کا معنی التزامی کیا ہے کہ شیر سے لیسا غیر مراد نہیں ہے، شیر سے اس کا غیر مراد نہیں ہے، اس کے شیر سے غیر شیر مراد نہیں ہے، شیر ہی مراد ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں سانڈ یا بیل یا گدھا، تو گدھا کا ایک معنی حقیقی ہے جو جانور ہے، ڈھیچو ڈھیچو کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے بے وقوف جس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، گدھا اس کو کہتے ہیں، جو انسان ہوتا ہے۔ تو انسان کے لیے گدھے کا لفظ جو ہے دلالت تضمنی، اور جانور کے لیے گدھے کا لفظ دلالت مطابقی ہے، یعنی جانور پر دلالت کر رہا ہے تو یہ لفظ اپنے معنی مطابقی پر دلالت کر رہا ہے، معنی موصول ہو کے کل پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے کہا جائے گا کہ وہ دلالت مطابقی ہے۔ اور گدھا بول کر کے جو ہے بے وقوف آدمی مراد لیا گیا، دلالت التزامی ہے۔ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن اب سوال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دلالت مطابقی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دلالت التزامی پائی جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایسا کم سے کم ہر معنی کے لیے کوئی نہ کوئی دلالت التزامی ہے۔ کیسے؟ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ گدھا کا معنی وہ جانور ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جانور کا غیر مراد نہیں ہے، یہ اس کو لازم ہے، تو لازمی معنی تو پایا گیا۔ تو جواب یہ دیا کہ جناب لازم کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک لازم بین اور ایک لازم غیر بین۔ لازم بین اور ایک لازم غیر بین۔ لازم بین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ملزوم بولا جائے تب آپ کی توجہ لازم کی طرف چلی جائے، یا ملزوم سے لازم کی طرف جو آپ کا ذہن منتقل ہو جائے۔ جیسے گلاب بولا جائے تو خوشبو کی طرف آپ کا ذہن منتقل ہو جاتا ہے، تو گلاب کے لیے خوشبو لازم ہے، لازم بین کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ گوبر بولا جائے تو بدبو کی طرف آپ کا ذہن منتقل ہو جاتا ہے، کیونکہ گوبر کے لیے بدبو لازم ہے۔ آگ بولا جائے تو گرمی کی طرف آپ کا ذہن منتقل ہو جاتا ہے، کیونکہ گرمی کے لیے آگ کے لیے گرمی لازم ہے۔ تو آگ جو ہے ملزوم ہے، گرمی لازم ہے، گلاب ملزوم ہے، خوشبو لازم ہے، گوبر ملزوم ہے، بدبو لازم ہے، شیر جو جنگل کا ہے وہ ملزوم ہے، اور بہادری لازم ہے۔ تو ہم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ لفظ کبھی اپنے معنی موصول ہو کے لازم معنی پر، خارج معنی پر دلالت کرتا ہے، تو وہاں لازم سے مراد ہے ایسا معنی کہ جب ملزوم بولا جائے تو اپنے آپ لازم کی طرف بھی ہمارا دھیان چلا جائے۔ بات بھیجے میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو دلالت مطابقی دلالت مطابقی کے بارے میں ہم جو کہہ رہے ہیں کہ التزامی کے بغیر پایا جا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کا کوئی لازم معنی ہو۔ تو لازم معنی سے مراد ہے ایسا لازم معنی کہ جب وہ لفظ بولا، جب ملزوم کا اطلاق کیا جائے، اس کو سوچا جائے، اس کو سمجھا جائے، تب جو ہے لازم کی طرف ہماری توجہ چلی جائے، یہ ہے لازم سے مراد۔ تو ایسا ہمیشہ ضروری نہیں ہوگا کہ جب دروازہ مثال کے طور پر بولا جائے تو اس کے لازم معنی کی طرف ہماری توجہ چلی جائے کہ لیسا غیرہ اس کا معنی ہے۔ دروازہ سے مراد ہم دروازہ لے سکتے ہیں، اس کا کوئی لازم مراد نہیں لے سکتے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ دلالت مطابقی بغیر التزامی کے پائی جا سکتی ہے، کیونکہ ہم دروازہ بولیں گے اور دروازہ بول کر کے پورا معنی موصول مراد لیں گے اور اس کا کوئی لازم معنی مراد نہیں لیں گے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ دلالت التزامی کے طور پر کوئی معنی مراد لیں اور دلالت مطابقی مراد نہ لیں، اس کے لیے دلالت مطابقی نہ ہو۔ جیسے ایسا نہیں ہو سکتا کہ شیر کا معنی بہادر مراد لیں اور جنگل کا شیر مراد نہ لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شیر کا معنی بہادر اس وقت ہوگا جبکہ شیر کا معنی جنگل کا شیر ہے یہ مراد لیں، اور پھر جنگل کے شیر سے چونکہ بہادری کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے۔ کسی کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ارے یہ تو گلاب ہے، کیوں؟ کیونکہ جیسے گلاب کی خوشبو پھیلتی ہے ایسی اس کی خوشبو پھیلتی ہے،
تو گلاب بول کر کے خوشبو مراد لینا یہ لازم معنی ہے، اور گلاب بول کر گلاب کا پھول مراد لینا یہ مطابق معنی موصول ہوا ہے، یہ دلالت مطابقی ہے۔ تو ہمارا یہ کہنا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر لفظ کے لیے جو ہے کوئی نہ کوئی لازم معنی ہو، تو کہا کہ نہیں، ایسا ہو سکتا ہے، ہر لفظ کے لیے لازم معنی ہے، اور کم سے کم ایسا غیر ہو کہ اس کا غیر نہیں ہے، یہ اس کو لازم ہے۔ دروازہ بول کر کے دروازہ مراد لیں گے، اس کا غیر مراد نہیں لیں گے، یہ لازم ہے۔ تو کہا بھائی لازم سے مراد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لازم ایسا لازم ہو کہ جب جب ملزوم کا تصور کیا جائے تب تب لازم کا تصور ہو، اور یہ بعض چیزوں میں ہوتا ہے، جیسے پھول میں خوشبو کا تصور، آگ میں گرمی کا تصور، یہ لازم ہے۔ تو آگ بول کر کے گرمی مراد لیا جا سکتا ہے، یہ صحیح ہے کہ آگ بغیر گرمی کے نہیں پایا جائے گا، لیکن دروازہ بغیر لیسا غیرہ کے نہیں پایا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو لیسا غیرہ اس کا لازم معنی ہے، لیکن ایسا لازم نہیں ہے کہ جب جب دروازہ بولا جائے تو لیسا غیرہ سے سمجھ میں آئے، جب جب پیڑ بولا جائے تو لیسا غیرہ سے سمجھ میں آئے، جب جب پنکھا بولا جائے تو لیسا غیرہ سے سمجھا جائے، ایسا نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ باتیں آپ کے ذہن میں پورے طور پر نہیں آئی ہوگی، پھر بھی ترجمہ دیکھ لیجئے۔ الدلالۃ التضمنیۃ والالتزامیۃ لا توجدان بدون المطابقہ، دلالت تضمنی اور التزامی بغیر مطابقی کی نہیں پائی جا سکتی۔ وذالک لأن الجزء لا يتصور بدون الکل، اور یہ ایسا اس لیے ہے کہ جز متصور نہیں ہوتا کل کے بغیر۔ وکذا اللازم بدون الملزوم، اور ایسے لازم کا تصور نہیں ہوتا ملزوم کے بغیر، جیسے خوشبو کا گلاب کے بغیر تصور نہیں ہوگا۔ والتابع لا یوجد بدون المتبوع، اور تابع نہیں پایا جاتا ہے متبوع کے بغیر۔ والمطابقۃ قد توجد بدونہما، اور دلالت مطابقی ان دونوں کے بغیر بھی کبھی پائی جائے گی۔ لجواز ان یوضع اللفظ لمعنی بسیط لا جزء له ولا لازم له، اس بات کے جائز ہونے کی وجہ سے کہ کسی لفظ کو وضع کیا جائے معنی بسیط کے لیے جس کا کوئی جز ہی نہ ہو اور اس کا کوئی لازم بھی نہ ہو۔ فَإِن قُلْتَ لَا نُسَلِّمُ أَن يُوجَدَ مَعْنًى لَا لَازِمَ لَهُ، تو اگر تم اعتراض کرو کہ ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ کوئی ایسا معنی ہی نہیں ہے جس کا کوئی لازم نہ ہو، ایسا کوئی معنی ہے ہی نہیں جس کا کوئی لازم نہ ہو۔ فَإِنَّ لِكُلِّ مَعْنًى لَازِمًا، اس لیے کہ ہر معنی کے لیے کوئی نہ کوئی لازم معنی ہے، البتہ ضروری طور پر۔ وَأَقَلُّهُ أَنَّهُ لَيْسَ غَيْرُهُ، اور اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ لیسا غیرہ اس کا لازم معنی ہے، لیسا غیرہ۔ قلنا، ہم جواب دیں گے المراد باللازم هو اللازم البین، کہ لازم سے مراد لازم بین ہے، الذی ينتقل الذہن من الملزوم الیہ، اور لازم بین کہتے ہیں کہ ملزوم سے ذہن اس کی طرف منتقل ہو جائے۔ جیسے گلاب کے لیے خوشبو لازم بین ہے، کیوں؟ کیونکہ جب بھی گلاب کا تصور ہوتا ہے، ملزوم کا تصور ہوتا ہے، تو خوشبو کی طرف ہمارا ذہن چلا جاتا ہے۔ وقولک لیس غیرہ، اور تمہارا قول لیس غیرہ، یعنی دروازہ کا گلاب کا ایک معنی گلاب ہے اور گلاب کا لازم ہے خوشبو، دروازے کا ایک معنی دروازہ ہے اور دروازے کا ایک لازم معنی ہے لیس غیرہ۔ تو کیا جیسے گلاب بولتے ہی آپ کا ذہن خوشبو کی طرف چلا جاتا ہے، ویسے ہی دروازہ بولتے ہی آپ کا ذہن لیس غیرہ کی طرف چلا جاتا ہے کیا؟ کہ جب جب دروازہ بولا جائے تو لیس غیرہ کی طرف آپ کا ذہن چلا جائے، جیسے جب جب گلاب بولا جائے تو خوشبو کی طرف ذہن چلا جاتا ہے، ایسا ہے کیا؟ نہیں ہے۔ اس کا مطلب دروازے کا لازم معنی لیسا غیرہ ہے، لیکن وہ اس طرح لازم نہیں جس طرح گلاب کے لیے خوشبو لازم ہے۔ وقولک لیس غیرہ لیس من اللوازم البینہ، اور آپ کا کہنا جو لیس غیرہ ہے یہ لوازم بینہ میں سے نہیں ہے، لأن کثیرا ما نتصور المعانی، اس لیے کہ ہم بہت سارے معنی کا تصور کرتے ہیں، ولا یخطر ببالنا معنی الغیر، اور ہمارے ذہن میں غیر کے معنی کا تصور ہی نہیں آتا، فضلاً عن کونہ لیس غیرہ، چہ جائے کہ لیس غیرہ کا تصور ہو۔ جیسے ہم نے کہا جوتا، تو جوتے سے جوتے کا تصور ہم نے مراد لیا، ٹھیک ہے، اس کا غیر کوئی مطلب کسی کی طرف ہمارا ذہن نہیں گیا۔ ہم نے کہا چپل، ہم نے کہا بالٹی، ہم نے کہا ڈبہ، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ بالکل ہم نے کہا خالی ڈبہ، تو ذہن اس کی طرف چلا گیا، لیکن کسی اور لازم معنی کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا ہے۔ اور کچھ الفاظ، کچھ معنی ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم اس کا تصور کرتے ہیں تو لازم کی طرف بھی تصور جاتا ہے، جیسے دن کا تصور کیا تو سورج کی طرف تصور چلا جاتا ہے، سورج کا تصور کیا تو روشنی کی طرف تصور گیا، چاند کا تصور کیا تو چاندنی کی طرف تصور گیا۔ تو چاند کے لیے لازم بین تو ہے، لیکن ڈبہ کا تصور کیا تو کس کی طرف ذہن گیا؟ کسی کی طرف نہیں، ڈبہ کو کہتے ہیں، ختم بات۔
تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لفظ جب اپنے دلالت مطابقی کے طور پر معنی مطابقی پر دلالت کرے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا کوئی لازم بھی ہو. تو اس لیے ہم نے دعویٰ کیا کہ مطابقی بغیر جو ہے التزامی کے اور تضمنی کے پائی جا سکتی ہے، لیکن دلالت تضمنی اور دلالت مطابقی بغیر دلالت تضمنی اور دلالت التزامی بغیر مطابقی دلالت کے نہیں پائی جا سکتی ہے.